بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ سوئی نادرن گیس پائپ لائن میں جو سیٹیں آئی ہیں ان میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کس صوبے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ کی کہاں پہ ہوگی، کتنے ریشو سے اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، پیپر جناب اس میں کمپیوٹر بیس ہوگا یا جناب ہارڈ فارم میں ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل ہم اس میں دیکھیں گے، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، سب چیزیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور گوگل پہ یہاں پہ آ کر لکھنا ہے SNGPL۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ جاب دیں گے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کو جیسے ہی کلک کریں گے یہ آپ نے کراس کر دینا ہے۔ یہاں سے ہم اسے تھوڑا بولڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ویڈیو میں کلیئر نظر آئے۔ یہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے سکرول ڈاؤن کرتے کرتے کیریئرز نیو اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ جناب ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو گئی ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب سوئی نادرن گیس پائپ لائن SNGPL۔ یہ جناب جو لوگ سلیکٹ ہوں گے پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ نمبر آف سیٹس انہوں نے نہیں بتائیں، لیکن لگ رہا ہے بہت زیادہ سیٹس ہیں اور جناب اس میں پے وغیرہ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہ جناب انجینئر گریڈ 2 اینڈ 3۔ اچھا، یہ جو گریڈ 2 اینڈ 3 ہے نا، یہ ہمارے پاس گریڈ 2 جو ہوتا ہے یہ BS17 ہوتا ہے، یہ BS17 کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں یہ سیٹس، ٹھیک ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا نومن کلیچر ہوتا ہے، تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے MSc انجینئرنگ والے جو ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر MSc والے کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس ضرورت نہیں ہے۔ اگر BSc انجینئرنگ والے کر رہے ہیں تو 1 سال کا ایکسپیرینس اس میں ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کون کون سے لوگ ڈسپلن والے کر سکتے ہیں؟ کیمیکل، مکینیکل، سول، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، ٹیلی کام، کمیونیکیشن، پیٹرولیم، گیس، میٹلرجی، مٹیریلز، میکاٹرونکس، یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ گریڈ 3 کے لیے 35 سال ایج ہے میکسیمم، اور گریڈ 2 کے لیے میکسیمم ایج 32 ایئرز ہے۔ منیمم ایج جو ہے ان جابز کے لیے 21 ایئر ہے، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح آفیسر گریڈ 2 اینڈ 3، اس میں جناب کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ 18 ایئر ایجوکیشن والے، ان کا 0 سے 2 ایئر ایکسپیرینس چاہیے۔ 16 ایئر اگینسٹ ایجوکیشن کے اگینسٹ اپلائی کر رہے ہیں تو 1 سال کا منیمم ایکسپیرینس چاہیے ہوگا۔ 3 سال تک کا ایکسپیرینس اس میں اگر ہو تو بہتر ہے۔ کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، لاجسٹک، سپلائی چین مینجمنٹ، اکنامکس، میتھمیٹکس، اسٹیٹ۔ آفیسر HR ہیومن ریسورس گریڈ 2 اینڈ 3۔ اچھا، اس میں MPhil، MS، MBA ود اسپیشلائزیشن ان HR، 18 ایئر سکولنگ، 0 سے 2 ایئر تک ایکسپیرینس چاہیے۔ گریڈ 3 کے ایج لیمٹ میکسیمم 35 ایئر، گریڈ 2 کی 32 ایئر۔ MBA HR، ماسٹر ان HRM، BBA 4 ایئر، 16 ایئر ایجوکیشن والے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو 1 سال کا منیمم ایکسپیرینس چاہیے ہوگا، میکسیمم 3 سال کا، یعنی 1 سے 3 سال کے درمیان جس کا ایکسپیرینس ہوگا وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آفیسر لا والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ جناب 0 سے 2 اور 1 سے 3 ایئر ایکسپیرینس، یعنی 18 ایئر والے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس ضرورت نہیں ہے۔ 16 ایئر ایجوکیشن والے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو 1 سال کا ایکسپیرینس منیمم ان کو چاہیے ہوگا۔ ایگزیکٹو اکاؤنٹنٹ، یہ جناب CA اور CMA والے، ان کو کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اور ایج لمٹ 38 ایئر۔ انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر، سسٹم ایڈمنسٹریشن اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر گریڈ 2 اینڈ 3، یہ جناب اس میں CS والے، MBA والے، BBA، BCS 4 ایئر، BSc انجینئرنگ والے 1 سے 3 سال، یعنی دیکھیں منیمم 1 سال کا ایکسپیرینس ضرورت ہے، اور ایج لمٹ اس میں یہ بتائی ہوئی ہے۔ اب اس میں جناب وہ مزید نیچے ان یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں، تو توجہ سے آپ نے یہ سننی ہے۔ وہ کہتا ہے OTS کی ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی ہوگا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ 4 اگست 2025 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ساری ڈیٹیل ان کی SNGPL کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، مزید آگے بھی ہم دیکھنے والے ہیں ان کو۔ کہتے ہیں جناب کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لے گی OTS، اس کے بعد جناب انٹرویو ہوگا۔ کمپنی کو اختیار حاصل ہے کسی کی بھی کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دے۔ ڈگری جو ہے وہ جو آپ لے رہے ہیں وہ 4 اگست 2025 سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ رزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ڈگری جو آپ لے رہے ہیں وہ جناب HEC سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، جو ڈگری آپ کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں فارن سے کر کے آیا ہوں اور میری یہ جناب اس کے ایکول ہے، تو HEC کا ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ اس کو جمع کرانا ہوگا۔ انجینئر جو ہیں وہ PEC سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہیں۔ BS ٹیکنالوجی والے، BTech والے، یہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔
اچھا اسی طرح سی اے والوں کا بھی ایک ادارہ ہوتا ہے جسے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس سے رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ منیمم ایج لمٹ 21 ایئر ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے ایکسپیرینس جہاں پہ ریکوائرڈ ہے وہاں پہ لازمی اس ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، انجینئر گریڈ 2 کے لیے 0 to 1 ایئر، یعنی اس میں آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب 1 سال کا ایکسپیرینس ہو۔ اب یہاں تو چلو 0 انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں دیکھیں اس میں یہاں پہ ان سیٹس کے اگینسٹ دیکھیں، وہاں سے منیمم 1 سال کا ایکسپیرینس وہ کہہ رہے ہیں ہونا ضروری ہے۔ 2% کوٹا وہ کہتا ہے کہ جناب ڈسیبل لوگوں کے لیے، وہ کہتا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم OTS کی ویب سائٹ پہ جا کے جمع کرنا، جنریٹ کرنا ہے، ووچر جنریٹ ہوگا وہ پے کرنا ہے، وہ ووچر کی کاپی سارا وہ آن لائن اپلیکیشن جو فارم نکلے گا وہ ہارڈ میں پرنٹ نکلوا کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس FSC میٹرک FSC BSc MSc PhD پوسٹ ڈاکٹریٹ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ڈومیسائل اور کوئی اور ادارے کی سرٹیفکیشن آپ نے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ یہ سارے کے سارے آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے OTS کے اس ایڈریس پہ آپ نے بھیجنے، یہ جو ایڈریس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے، اس ایڈریس پہ۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو اس نمبر پہ کہتے ہیں کال کریں یا میل کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی ڈیٹیل آ گئی۔ اب یہ دیکھیں ہم ان ڈیٹیلز کو 1 by 1 دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں صرف انجینئر گریڈ 2 اور گریڈ 3 کی بتاؤں گا، باقی آپ نے جو بھی ڈگری کی ہوئی ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جناب اوپن ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب اگر ہم ساری کو 1 by 1 کریں تو یہ بہت لینتھی ویڈیو ہو جائے گی۔ انجینئر گریڈ 2 اور 3 اس کو میں نے کلک کر دیا ہے۔ اس کو جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ نے جس کی جو ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے آپ نے وہی سلیکٹ کر کے اور یہاں ایسے اوپن کر لینی۔ اب ادھر آ جائیں، یہ جناب ہمارے پاس یہ اوپن ہو گئی۔ اب دیکھیں انجینئر گریڈ 2 وہ کہتا ہے BSc انجینئر والے یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے۔ اچھا اور یہ جناب 32 ایئر میکسیمم ایج لمٹ ہے، اس سے زیادہ والے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ جاب رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھا انجینئر گریڈ 3 وہ کہتا ہے جناب MSc انجینئرنگ کی ہوئی ہو تو کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر BSc انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو 1 سال کی تجربہ ہونا ضروری ہے، اور 35 ایئر میکسیمم ایج لمٹ ہے۔ یہ جاب ڈسکرپشن آپ نے دیکھ لینی، یہ آپ نے پڑھ لینی۔ اچھا فردر وہ کہتا ہے اور کون سی سکلز ہونی چاہیے، کہتا ہے IT کا استعمال آپ کو آنا چاہیے، کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے، ٹیم پلیئر کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس، پرابلم سالونگ انالیٹیکل سکلز ہونی چاہیے، پلاننگ آنی چاہیے آپ کو، اور کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ اڈیپٹ ہو سکتے ہوں۔ پلیس آف پوسٹنگ کہاں ہوگی وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، پنجاب KPK آزاد کشمیر اور اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 1 by 1 ایسے دیکھ لینی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے اپلائی کے لیے آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے، یہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، OTS کی ویب سائٹ سے اپلائی ہوگا۔ یہ وہی انسٹرکشنز ہیں جو ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں، لیکن اس میں فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس میں فردر یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جناب چالان اتنے کا جنریٹ ہوگا، یہ آپ نے ساری چیزیں ساتھ لگا کے اٹیچ کر کے ہمیں جناب تھرو کوریئر جو ایڈریس ہم نے اوپر دیکھا تھا اس پہ آپ نے بھیج دینی ہے۔ کون سا ایڈریس تھا بھلا، یہ ایڈریس دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ رہا، آفس نمبر 1 سینٹرل ایونیو بحریہ ٹاؤن فیز 6 اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جناب آگے کہتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ رہا، یہ منیمم ایج 21 ایئر ہے۔ اچھا اس میں جناب ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ چلان فارم ساتھ اٹیچ کرنا ہے، فیس ریفنڈیبل نہیں ہے، اور اگر جناب رول نمبر سلپ OTS کی ویب سائٹ پہ آئیں گی، سیمپل پیپر کہتا ہے OTS کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے وہاں اپلوڈ کیے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ لاسٹ ڈیٹ کے بعد بتائیں۔ اچھا وہ کہتا ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور رزلٹ جو ہے وہ وہیں اسکرین پہ آ جائے گا، جس دن ٹیسٹ ہوگا بعد میں بھی OTS کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگا۔ اچھا منیمم پاسنگ کرائٹیریا 60 نمبر لینے ہوں گے، اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو 60 نمبر آپ نے لینے ہوں گے، اس سے نیچے والا فیل ہوگا۔ اچھا انٹرویو کے لیے جو شارٹ لسٹنگ ہوگی وہ 1:3 سے ہوگی، ایک سیٹ پہ، یعنی اگر 10 سیٹیں ہیں تو 100 بندوں نے اپلائی کیا تو جو 30 ٹاپر ہوں گے ٹیسٹ کے ان کو بلا لیا جائے گا، TDA نہیں دیا جائے گا، اور جناب SNGPL کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ان سیٹوں کو ختم کر دے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔